فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے اگر انس اور جن سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اس جیسا قرآن مجید لانا چاہیں تو وہ کبھی بھی نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ نہایت عزت کے لائق معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ذرہ ذرہ اس نے بنایا ہے اور ساری کائنات کا انتظام اور انصرام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی مدبر کائنات ہے، کائنات کے معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے پاس سے قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اس سے پہلے نبی بھی آتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صحیفوں کی طرح اور کتابوں کی طرح آسمان سے اللہ کا پیغام جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ اور پھر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے اور اس کی قوم کی اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادو کا رواج عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ لاٹھی زمین پہ پھینکی تو وہ سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ دے کر باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جیسے ہم جادو کرتے ہیں تو یہ بھی جادو کرتا ہے۔ بالآخر جادوگروں کا آپ سے مقابلہ ہوا اور مقابلے کے بعد حقیقت واضح ہوئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے تمام سانپوں کو کھا لیا اور ایک خوف اور وحشت جو ہے وہ ان کے اوپر طاری کر دی، جس کی وجہ سے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی ہی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں کا دور تھا، حکمت کا رواج تھا، لوگ عجیب و غریب طریقوں سے بیماریوں کا اور لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے مریض تندرست ہو جاتا تھا، نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اسے آنکھیں مل جاتی تھی، حتیٰ کہ مردے کے اوپر ہاتھ لگاتے تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے معجزہ عطا کیا۔ اس میں انبیاء کا معجزے کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے جو اپنے نبی کو جو ہے یہ اس قسم کے معجزے عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کا کمال ان کی ذات میں ہوتا ہے، ان کی صفات میں ہوتا ہے، ان کے اعمال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے عملوں سے کبھی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہونے دیتے جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ تو عام ہی آدمی ہے، بلکہ ان کا عمل اور ان کا اخلاق اور ان کا تعامل لوگوں کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں سے کوئی نمایاں ہی شخصیت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ عرب کے لوگ اپنی زبان دانی کے اوپر بڑا عبور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ مانتے ہیں،
اپنے آپ کو بڑا ادیب کہتے ہیں اور دنیا کو اجمی اور گونگا کہتے ہیں کہ اگر بولنے کا ڈھنگ ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے تو وہ ہم عربوں کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بھی ایسی قوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی شکل میں، کلام الہی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا کہ لوگوں تمہیں بھی اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، یہ لوگ ہمارا بھی کلام پڑھ کے دیکھو۔ تو یہ شروع سے روش چل رہی ہے کہ اعدائے اسلام جو ہیں انہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں جو ہے وہ پسند نہیں آتی، چنانچہ اس کے اوپر وہ طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد نہیں، نوح علیہ السلام سے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اول الرسل ہے جو مشرکوں کی قوم کی طرف جو ہے وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس سے پہلے قوموں میں شرک نہیں پایا جاتا تھا، کفر نہیں پایا جاتا تھا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ایسے ہوئے جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، ان لوگوں نے جو ہے وہ دین کے اوپر، نبی کے اوپر، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی ہے، طعن و تشنیع کی۔ ایسا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا۔ کسی نے کہا یہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو گھڑ کے لے آتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے۔ ہم یقولون افترا، لوگ کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا کلام ہے، اس نے خود بنایا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نہیں، اس نے خود نہیں گھڑا، اس کا کوئی ساتھی ہے پیچھے جو اس کو گھڑ گھڑ کر دیتا ہے۔ جب سمجھ آئی کہ یہ تو امی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر کہاں سے اتنا خوبصورت کلام بنا لیتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ خود نہیں بناتا، اس کا کوئی پیچھے دوست ہے، اس کا کوئی ساتھی ہے جو بڑا بنا کر اس کو دیتا ہے۔ اور کسی نے کہا نہیں، یہ تو شاعر کا کلام ہے، یہ تو شاعرانہ کلام ہے، جیسے لوگ شعر کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی شعر کہتا ہے، کسی شاعر کا کوئی کلام ہے لا کر پیش کر دیا۔ اور کسی نے کہا نہیں، شاعر نہیں، یہ تو کاہن ہے، نجومی ہے، کہانت جیسی باتیں کرتا ہے، پچھلی خبریں دیتا ہے، اگلی خبریں دیتا ہے، جیسے کاہن جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ یہ تو ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان تفرقہ پڑتا ہے، یہ دوسرے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، یہ تو اس طرح کا کلام ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو مجنون کا کلام، آپ تو ہے ہی دیوانے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں کھول کر بتلایا، لوگوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بندے کا، انسان کا کسی کا دخل ہی نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر ولا ہوا بقول کاہن، نہ تو یہ شاعر کا کلام ہے نہ یہ کاہن کا کلام ہے۔ اور اتنا خوبصورت کلام کرنے والا شخص جو ہے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون نظر آتا ہے؟ تمہارے انتہا کی عقل کو پہنچے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے، تم کہتے ہو یہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے اور اس کا کلام ہے؟ ذرا غور تو کرو صحیح، یہ قرآن مجید کی آیات میں تدبر تو کرو صحیح، یہ لوگوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے یا جوڑنے کا کام کرتا ہے؟ یہ تو آپس میں محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، الفت کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو بیدار کرتا ہے، اس میں نفرتیں نہیں بوئی جاتی۔ یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہم نے نازل کیا ہے من لدن حکیم حمید، یہ تو انتہائی دانا ذات جو ہے، تعریف کی ہوئی ذات جو ہے، اس کا نازل کردہ کلام ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہم نے اس کے اندر ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس کلام کے اوپر؟ غور تو کرو، اس کو سنو تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح۔
اس کے اندر تدبر کرو، تمہیں پتا چلے کہ یہ انسان کا کلام ہے کہ یہ انسانوں کے رب کا کلام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ لوگوں، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا چیلنج کر دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جاؤ پھر، تمہیں اپنی زبان دانی کے اوپر عبور ہے، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر ناز ہے، تو یہ میرا کلام ہے، جاؤ اس طرح کا قرآن جو ہے وہ ایک اور بنا کر لے۔ تم کہتے ہو یہ بناتا ہے یا اس کا ساتھی بناتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے، جو کچھ بھی تم کہتے ہو، جاؤ پھر تم بھی اپنی زبان دانی کو استعمال کرو اور اس طرح کا قرآن مجید جو ہے وہ بنا کر لاؤ۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، جو ہے سارے کے سارے جمع ہو کر آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ اور جن بھی آ جاؤ، اور ایک دوسرے کی مکمل سپورٹ کرو اور تعاون کرو، تم کبھی اس طرح کا قرآن مجید بنا کر نہیں لا سکتے۔ دوسری جگہ پہ کہا چلو قرآن مجید تو یہ بہت بڑا ہے، 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں، 6666 کے قریب تقریباً آیات ہے، چلو آپ ایسا کرو 10 سورتیں لے آؤ، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، جاؤ 10 صورتیں جو ہے وہ گھڑی ہوئی تم بھی لے آؤ، اس نے گھڑ لیا ہے تم بھی گھڑ لو، لاؤ تو صحیح 10 صورتیں لے کر آؤ، یہ بھی نہیں تم کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری چیلنج کیا، اور جو ہے وہ ظالموں کے ناطقے کو بند کر دینے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن مجید میں شک ہے، 10 سورتیں نہیں، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جو ہے، سب سے چھوٹی سورت، اس کو لے لو، اس جیسی ایک سورت جو ہے وہ بنا کر لے آؤ، ایک سورت، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، جتنے تمہارے گواہ ہیں، جتنے تمہارے ساتھی ہیں، سب کو بلا لاؤ، ایک سورت جو ہے اس قرآن مجید جیسی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ، ایک سورت لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لوگوں اگر تم نہ کر سکے، یاد رکھو تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اس قرآن مجید جیسی ایک سورت بھی بنا کر نہیں لا سکو گے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ عرب کا کوئی مشرک اور کوئی کافر قرآن مجید جیسی ایک سورت بھی بنا کر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا۔ عربی ادب کے اوپر، زمانہ جاہلیت کے شاعری کے اوپر، فصاحت کے اوپر اور بلاغت کے اوپر ہزاروں کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جو قرآن مجید نے حقائق پیش کیے اور قرآن مجید کے ادب کی خوبصورتی ہے، قرآن مجید کی عبارت کی جو خوبصورتی ہے، وہ دنیا کے کسی کاتب اور کسی شاعر اور کسی عربی جان کے کلام کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور وہ ایک صورت بھی جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں ذرا غور تو کرو صحیح، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگوں قرآن ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے نہیں آ سکتا ہے۔ جن شیاطین ایک دوسرے پہ سوار ہو کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے تھے اور آسمان کی وحی کو چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا تو کہا اس کی حفاظت ہم نے ذمہ اٹھایا۔ شیاطین چڑھتے تھے، اوپر سے ستارہ گرتا اور ایٹم بم بن کے گرتا اور ان کو راکھ کر دیتا۔ شیطانوں نے ابلیس سے جا کر کہا، ابلیس کیا معاملہ ہے؟ پہلے بھی ہم آسمان تک جاتے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا، فرشتوں کی بات کرنے کے دوران ہم تھوڑی سی بات سن لیتے تھے، کوئی ایک صحیح بات ہمیں مل جاتی تھی، اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر ہم دنیا والوں کو بتلا دیتے تھے۔ اب ہمارے اوپر جو ہے وہ انگارے گرتے ہیں، آگ گرتی ہے اور ہمیں جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے۔ کہا ضرور کوئی خبر ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔
جاؤ اپنے چیلے چانٹوں کو حکم دیا زمین میں گھومو پھرو، جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو گئے، گھومنے لگے، ایک جماعت پہنچتے پہنچتے آپ کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور سننے لگے، اور سن کر کہنے لگے یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر انگارے گرتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر ہمیں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کہا یہ تو وہی کلام لگتا ہے جس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یہ تو عجیب قرآن مجید ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، رشد کی طرف بلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کو اس وقت بھی محفوظ کیا، آج بھی محفوظ رکھا ہے۔ افسوس کہ یہ اعدائے دین کا طرز وتیرہ، طریقہ کار، یہ آج تک ختم نہیں ہو سکا ہے۔ دشمنان دین قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی توہین اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں میں بھی ایسے واقعات پیش ہوا، اور ابھی تازہ واقعہ پیش ہوا، سویڈن کے اندر، ہالینڈ کے اندر قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، اور اس سے پہلے بھی اس کو پھاڑا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو پاؤں کے نیچے پھینکا جاتا ہے اور غلط جگہ پہ اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور ایسا عمل جو ہے وہ سیکورٹی کے ساتھ ہوتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے نام نہاد مسلمان صحافی، سیاست دان اور اپنے نام چپکانے والے وہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ متعصب ہیں، یہ جان بوجھ کے معاملہ خراب کرتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے اس بات کو ایک طرف رہنے دیں، آپ خود بتلائیں دنیا کا کون سا مذہب جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ کسی بھی مذہب والے کی مقدس کتاب یا مقدس شخصیت کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے؟ جب یہ لوگ خباثت کرتے ہیں اس وقت یہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہے، ان کی زبانیں جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہیں، ان کے قلم جو ہے وہ لکھنے سے جواب دے دیتے ہیں کہ متعصب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تعصب کرنے والے یہ خبیث اور خناس قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، اور اس کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کا رویہ اچھا نہیں، ان کے اوپر یہ پابندی لگا دو، ان کے اوپر یہ پابندی لگا دو، ان کے اوپر یہ پابندی لگا دو۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہوا ہے۔ لوگوں تم جو مرضی کر لو، تم اس قرآن مجید کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ احانت کر لی ہے تمہارے اپنے نزدیک تو پہلے دنوں میں خباثت بھری ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کر رکھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تم لوگوں نے کون سا حربہ استعمال نہیں کر لیا، کون سا طریقہ استعمال نہیں کر لیا کہ اس قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے۔ آج 14 صدیاں گزر چکی ہے، اس کو مٹانا، اس کو ختم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی ایک زبر اور ایک زیر اور ایک شد اور ایک مد میں بھی تبدیلی نہیں پیدا کر سکے، اور تم اللہ کے فضل سے کبھی بھی کر بھی نہیں سکو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کو رکھنا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی لے کر آؤ جس کی تاریخ جو ہے وہ 1 صدی سے زیادہ ہو اور وہ محفوظ ہو، کوئی کتاب لے آؤ۔ دنیا جہان کی ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جو بڑی پاپولر ہے، بڑی مشہور ہے، بڑی زبردست قسم کی ہے، لیکن ان کا ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا، ایک طبع جو ہے وہ دوسرے طبع سے نہیں ملتا ہے۔ لیکن قرآن مجید
1400 साल गुजरने के बावजूद आज तक अल्लाह के फजल से उसी तरह कायम और दायम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने में भी इसको महफूज रखा था और आज भी महफूज रखा हुआ, और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह जो है वो महफूज रहेगा। आप लोगों के ऐसा रवैया इख्तियार करने की वजह से न ये दीन मिटेगा, न ये अल्लाह के फजल से कुरान जो है वो मिटेगा, लेकिन तुम्हारी खबासत और तुम्हारी खन्नासियत जो है ये जाहिर होती रहेगी कि तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे सीनों में जो बुग़्ज़ छुपा हुआ है, जो हसद और कीना छुपा हुआ है, वो जाहिर होगा। दरअसल तुम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हो, मुसलमानों के रब के और मुसलमानों के रसूल और मुसलमानों की किताब के दुश्मन। नाम मुसलमानों का लिया जाता है, ये मुसलमान अच्छे नहीं, ये मौलवी अच्छे नहीं, ये फला अच्छा नहीं, नाम ये लिया जाता है, लेकिन दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुश्मनी और उसकी किताब के साथ दुश्मनी। अल्लाह करीम ने ये कुरान मजीद इतना खूबसूरत कलाम बनाया है। मैंने पहले बताया कि इसको पढ़े तो सही, इसमें देखो तो सही, इसमें है क्या है, कौन सी चीज है जो आपको डंग लगाती है, कौन सी चीज है आपको डसती है, बतलाए तो सही है कौन सी आयत ऐसी है जिसका माना जो है वो आपको तकलीफ देता है। ये तो कुरान मोहब्बत से भरा पड़ा है, नूर से भरा पड़ा है, शिफा से भरा पड़ा है। फीही मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर है। लोगों, ये तो तुम्हारे रब की नसीहत है, इसमें तो हमने तुम्हारे सीनों के अंदर जो बीमारी है उसके लिए शिफा रखी हुई है। ये तो हिदायत ही हिदायत है, ये तो सरापा नूर ही नूर है। लोगों, इसको जिसने भी अपने सीने के साथ लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने पस्तियों से उठाकर उसको बुलंद कर दिया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ा, कहां काले रंग के गुलाम और मारे खाने वाले और कहां बिकते बगाते। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां से चले और कहां से चलते चलते चलाते आए, और अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद के जरिए से उनको कैसे ऊंचाई के ऊपर और कैसे बुलंदियों के ऊपर जो है वो पहुंचा दी। आप फरमाते हैं, बिलाल तेरे कदमों की आहट मैंने जो है वो जन्नत में अपने आगे आगे सुनी। इसको सीने से लगाने वाले लोग जो है वो बुलंदियों तक पहुंचते हैं। और ये भी हकीकत है, ये सारे अंग्रेज, यहूदी और ईसाई और ये सारे आग के पुजारी ये जानते हैं कुरान मजीद की हिदायत जो है वो बड़ी शुस्ता है, बड़ी शाइस्ता है, बड़ी उम्दा है, बड़ी शानदार है, और उन हिदायत के ऊपर अमल करते हैं। बस अल्लाह को नहीं मानते हैं, रसूल को नहीं मानते और इस किताब को नहीं मानते, मगर इसकी हिदायत के ऊपर अमल करते हैं। और आज उनकी तरक्की का राज इसी बात में है कि जहां तक उन्होंने तरक्की की है इसी किताब की हिदायत को पढ़कर और उसके ऊपर मुताबिक अमल करके उन्होंने हासिल की। लेकिन सीनों में बुग़्ज़ है कि बस इस्लाम को कबूल नहीं करना, दीन को कबूल नहीं करना, वगरना हमारी तो नाक जो है वो कट जाएगी, हमारी तो बरादरी जो है वो खत्म हो जाएगी। आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, अफसोस का लम्हा ये है, अफसोस का मरहला ये है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि मिन हैसुल कौम, हम पूरी की पूरी कौम जो है बिशमोल अवाम और बिशमोल हुक्मरान सब सोए हुए, सब सोए हुए। हमारा कुरान से कोई प्यार नहीं है, हमारा दीन से कोई मोहब्बत नहीं है, हमारी अल्लाह और उसके रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। नाम के मुसलमान है, नारा भी लगा लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्या आपको मालूम है हमारी तारीख जो है वो हमें क्या बतलाती है? हमारी तारीख हमें बतलाती है, हज्जाज इब्न यूसुफ रहमहुल्लाह, मोहम्मद इब्न कासिम रहमहुल्लाह, अपने जमाने में हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत जालिम होगा, उसने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन दीन की सरपरस्ती भी की है, दीन के मामले में किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। कहां जो है हज्जाज इब्न यूसुफ को खबर मिलती है कि देबल के साहिल पे मुसलमान औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है और जालिम बादशाह मुसलमानों के साथ बदसलूकी कर रहा है। 16-17 साल का नौजवान मोहम्मद इब्न कासिम को तैयार करके कहां हजारों मील दूर घोड़े और ऊंट और खच्चर देकर जो है उसको रवाना कर देता है, जाओ जाकर मुसलमानों का जो है वो बदला लेकर आओ, मुसलमानों को जालिमों की कैद से जो है वो रिहा करवाओ। और फिर मोहम्मद बिन कासिम चलता है
اور گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے دیبل کے ساحل میں پہنچتا ہے اور راجہ داہر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اس کو شکست سے پاس دیتا ہے اور مسلمان عورتوں کو ان کے پنجے سے جو ہے وہ آزاد کرواتا ہے. صرف آزاد ہی نہیں کرواتا بلکہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سندھ کے دروازے پہ لہراتا ہے. یہ اسلام. اور کہا ہے آج معتصم باللہ عباسی خلفاء بنو امیہ کے حکمران بھی عباسی حکمران بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ان میں سے بہت سے ظالم ہوئے ہیں, آپس میں بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں, اقتدار کی خاطر بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, لیکن دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے, لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے. رومیوں کو پتا چلا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہے, لڑائی ہے, تو پیغام بھیجا امیر معاویہ کو, آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ مل کر علی سے جنگ کرتے ہیں, تمہیں یہ اقتدار دیتے ہیں. امیر معاویہ نے خط لکھا, رومیوں خبردار, یہ ہمارا آپس کا ذاتی معاملہ ہے, اگر تم نے ہماری حکومت کی طرف اور اسلام کی طرف اور دین کی طرف میلی نظر سے دیکھا تو علی کے جھنڈے کے نیچے پہلا صفائی جو ہے وہ امیر معاویہ ہوگا. اسلام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. معتصم باللہ. کہاں اموریہ, وہاں پہ ایک عورت, ظالم بادشاہ نے مسلمان عورت کو گرفتار کر لیا, ایک قوم کی بیٹی عافیہ کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر ظلم کیا. اس نے بادشاہ کے دربار میں کہا, واہ معتصمہ, معتصم کہاں ہو, میری مدد کے لیے پہنچو. یہ خبر وہاں سے نکلتے نکلتے معتصم باللہ تک پہنچی اور بادشاہ جو ہے وہ مذاق اڑانے لگا. وہ عورت, معتصم تیری مدد کو پہنچے گا, وہ اپنے محلات میں خواب غفلت میں سویا ہوا ہوگا, وہ سکون کی نیندیں لے رہا ہوگا, عیش عشرت جو ہے وہ کر رہا ہوگا اور کھا پی رہا ہوگا, تیری مدد کو کون پہنچے گا. معتصم کو یہ خبر پہنچی, اس نے اپنے فوجیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا. 4000 کا لشکر جو ہے اس نے تیار کیا. اس کے کرندے اور اس کے سیاست کے مشورے دینے والے سیاسی باوے وہ کہنے لگے ستارے گردش میں ہے, اموریہ نہ جاؤ, وہ بڑی طاقتور قوم ہے, اور ستارے یہ کہتے ہیں کہ وہاں کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. کچھ تاریخی روایتیں ہیں ساری, کچھ روایتوں میں لکھا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, اور بعض روایات میں ہے ان سیاسی باووں کو اس نے قتل کروا دی. تمہارے ستارے کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے, اور تمہارے ستارے کہتے ہیں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. 4000 کا لشکر لیا اور گھوڑوں پہ دوڑتا ہوا اموریہ پہنچا اور بادشاہ کو ناکو چنے چبوائے اور اس کو ہلاک کیا اور اموریہ کے اوپر قبضہ کیا, اور جہاں پہ وہ عورت قید تھی اور اس کو آزاد کروایا اور کہا لبیک یا امہ, اے میری ماں, تو نے مجھے آواز دی ہے, میں تیرا بیٹا حاضر ہوں. یہ مسلمان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. کہا اس وقت تک صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ چارپائی پہ آرام نہیں کرے گا جب تک فلسطین کو اور بیت المقدس کو, یروشلم کو آزاد نہیں کروا لے. اور پھر ایسا ہی کر کے دکھایا, جب تک بیت المقدس جو ہے وہ فتح نہیں ہو گیا اس نے بسترے کے اوپر آرام نہیں کیا. کس چیز کی مثال جو ہے وہ ذکر کی جائے. آج افسوس قوم میں صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, لیکن ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, ایک بھی محمد بن قاسم نہیں ہے, ایک بھی قوم کا جوان مرد نہیں ہے جو کسی عافیہ کی آواز کے اوپر, قرآن کی آواز کے اوپر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والا جو ہے وہ میدان میں باہر نکلا. عوام بھی سوئی ہوئی ہے, حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں, ٹکے کے ملازم ہیں. 2 ٹکے کے اوپر بک جانے والے لوگ جو ہے وہ دین کی خاک خدمت کریں گے. ہم تو 2 روپے کے عوض اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں, اپنی ماں بیچ ڈالتے ہیں, اپنی بہن کو بیچ ڈالتے ہیں. ہم دین کے لیے کیا قربانی دیں گے؟ پہلے بھی توہین ہوتی رہی قرآن مجید کی, نبی کی توہین ہوتی رہی, خاکے بنتے رہے, کیا کر لیا کسی نے؟ کچھ بھی نہیں. تھوڑی سی آواز اٹھی اس کے بعد ختم ہو گئی.
چاہیے تو یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. حکمرانوں کو چاہیے اگر ان میں اسلام کی رمق موجود ہے، یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، ان کے اختیار میں موجود ہے. آپ مسلمان ہیں، جو حکومت میں ہے، جو غیر حکومت میں سیاستدان ہے، کوئی ریاست مدینہ کا خواب دکھلاتا ہے اور کوئی ریاست مدینہ بنا چکا ہے. جو بھی ہے، اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو ان سفارتکاروں کو سب کو ملک بدر کرو، احتجاج ریکارڈ کرواؤ اور ان کو ملک بدر کر دو، اور ان کو بتلاؤ جا کر کے مسلمان ایسے سفیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کے ملکوں میں ہمارے قرآن مجید کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جاتی. آج ان بغیرتوں کا جنازہ نہ نکل جائے تو ہمیں آگے پکڑ، لیکن پہلے اپنی غیرت کا اظہار تو کرو. تمام سفراء کو، غیر ملکی تمام سفیروں کو نکال دو کہ جاؤ جا کر اپنے ملک میں جا کر بتلاؤ کہ مسلمان قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے. ہم تمہاری کتاب کا احترام کرتے ہیں. آج تورات کا کوئی بھی صحیح نسخہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تورات کی بے حرمتی نہیں کرتے. مسلمانوں نے کبھی تورات کا نسخہ نہیں جلایا، انجیل کا نسخہ نہیں جلایا، زبور کا نسخہ نہیں جلایا. آسمانی کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں کا نام عظمت کے ساتھ لیتے ہیں، احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. آپ کے نبی ہمارے نبی ہیں، ہم ان کا نام عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ان کا تقدس کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آپ انتہائی بغیرت ہیں. آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہماری مقدس کتاب کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی. ہمارے حکمران بھی سوئے ہوئے اور کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کا خواب جو ہے وہ دیکھ لیا جائے. چلو کم از کم انہی ملکوں کے سفیر جن لوگوں نے یہ بغیرتی کی ہے، انہی ملکوں کے سفیروں کو نکال دیا جائے، باقی کو رہنے دیا جائے اور ان سے معافی منگوائی جائے عالمی سطح کے اوپر. لیکن کوئی کھڑا ہو تو تب ہے نا، کوئی محمد بن قاسم بن کر دکھائے، کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر دکھائے، تو یہ ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن ہے. دشمن کو کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھے. اور ہم من حیث القوم ہمارا کیا طرز عمل ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں. جن کو پڑھنا آتا ہے وہ سارے کے سارے اس کو جانتے نہیں، اس میں لکھا گیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو عام کرے، قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دے. بیٹا سکول پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، پہلے قرآن مجید کی تعلیم مکمل کرو. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اور اس کو ایسے پڑھو جیسے اس صحابی نے پڑھا تھا. کہا 3 تیر لگے ہیں جس میں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا ہے. میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی، جب تک میں نے سورت ختم نہیں کر لی مجھے سکون نہیں ہوا. میں نے سورت ختم کی ہے، پھر اس کے بعد میں نے نماز مکمل کی ہے. اسے پتا چل رہا تھا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب سے مجھ سے مخاطب ہے، اس کتاب کے اندر ہے کیا. اس طرح کا قرآن پڑھو. جب ہم پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ کے فضل سے پھر اس قرآن کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والے دنیا میں موجود نہیں رہیں گے. اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھائے. آج ہمارا عمل نہیں ہے. جہاں اس کا احترام ہے اس کو نیچے نہ رکھا جائے، اس کو آگ نہ لگائی جائے، نعوذ باللہ من ذالک اس کو پھینکا نہ جائے، وہاں پہ اس کا بڑا ادب یہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن مجید سچائی اور امانت اور دیانت کا درس دیتا ہے. ہماری سچائی اور امانت اور دیانت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. قرآن مجید رواداری کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور ہمارا حسن سلوک دفن ہو چکا ہے. قرآن مجید ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے. آج ہم پیسے کے لیے اپنا بھائی جو ہے وہ قتل کر دیتے، اپنے بیٹے کو مار دیتے، اپنے رشتہ داروں کو مار دیتے. ایک مسلمان دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اپنی ضرورت کی خاطر. قرآن کہتا ہے کہ قربانی کا جذبہ پیدا کرو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں. خود ضرورت بھی ہے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. آج اسلام کی تصویر
صحیح معنوں میں پیش کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ دشمن کے سامنے اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ یہ بدبخت لوگ، دراصل ان لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اور ہم نے پڑھا تو ہم نے کون سا تیر مار لیا ہے، کوئی مار کا مار لیا ہے؟ انہوں نے بھی پڑھا نہیں اور ہم نے بھی پڑھا نہیں ہے۔ آج اگر ہم قرآن مجید کی اصل تصویر پیش کریں، دشمن کو پتا چلے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے فضل سے کبھی وہ ایسی جرت نہ کرے۔ اور ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم آپس میں قرآن کے درس کے مطابق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں آپس میں متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ کسے اپنا شکوہ جو ہے وہ پیش کرے، کسے ہم شکایت کریں؟ یہاں تو سیاست دان بھی ٹوٹے پڑے ہیں، علماء اور مولوی بھی ٹوٹے پڑے ہیں، جماعتیں بھی ٹوٹی پڑی ہیں، ایک مسجد کے نمازی وہ آپس میں ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ ادھر کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ جب تم بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، تو تمہاری ہوا ادھر جائے گی، اور دشمن جو ہے بھوکے بھیڑیے کی طرح جیسے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح وہ ٹوٹ پڑیں گے تمہارے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کر کے اس کی عملی تصویر پیش نہیں کی۔ آج اگر ہم متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، تو دشمن جو ہے وہ کبھی بھی ہماری طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور آج جمعہ کی نماز کے بعد ضلع کونسل ہال سے احتجاج ریلی نکل رہی ہے۔ اسی احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو آدمی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے اور اپنی ایمانی حمیت کا ثبوت دے اور اس ریلی میں شریک ہو، تاکہ کم از کم یہ احتجاج تو ریکارڈ کروایا جا سکے کہ مسلمان جاگ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوئی ہے، انہیں درد ہے، انہیں دکھ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کو بتانے کے لیے جہاں کہیں بھی اس طرح کا ریکارڈ ہو، اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں۔ وقت بہت گزر گیا، آخری بات ذکر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بھائیو، یہ قرآن مجید ہمارا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہمارا حق بنتا ہے اس کا دفاع کرے۔ اور اس کا دفاع کیا ہے؟ جو آدمی جس طریقے سے حصہ لے سکتا ہے قرآن مجید کے دفاع میں حصہ لے، تقریر کر کے، لکھ کر، فیس بک پہ اوپر جو ہے وہ ٹویٹ لگا کر، پوسٹ لگا کر، جو کچھ بھی لکھ کر انسان اس کے حق میں بول سکتا ہے بولے، اور دنیا والوں کو بتلائے کہ یہ قرآن مجید ہمارا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کسی کو اس کی توہین کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کام کیجئے، جہاں تک بھی ہمارے کرنے سے ظاہری طور پر شاید ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ تو بڑے لوگوں کا کام نہیں۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں، اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں، اپنے اپنے حصے کی موم بتی جلائیں، وہ جلے گی اور ساری جل کر جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائٹ جو ہے وہ بن جائے گی اور بہت فائدہ پہنچائے گی۔ یہ کبھی نہ سوچا کرے کہ میرے ایک بندے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک بچہ، اس نے بادشاہ کا منہ بند کر دیا تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جب انسان کی نیت خالص ہو جائے اور انسان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے اٹھیے، اپنے لیے بھی قرآن مجید کو عظیم سمجھیے، اپنی اولاد کے لیے بھی عظیم سمجھیے، اور اس کے ساتھ محبت کا ثبوت فراہم کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔